السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ایمانداری سے بات کرنی چاہیے، معاشی مسئلہ ہے، معیشت ہے۔ 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ ماہرین معیشت کا تخمینہ ہے، میں تو اس میں بالکل نابلد ہوں اس سے۔ حکومت کی دعوے، اقدامات اور گزشتہ حکومتوں کی طرح اعداد کی جادوگری، کوئی چیز بھی اس وقت لوگوں کی صحت پہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک سال میں جتنی ذلت، جتنا دکھ، جتنی اذیت پاکستان کے غریب طبقے نے اٹھائی، غریب طبقے سے میری مراد پاکستان کا 85% طبقہ ہے، کیونکہ متوسط طبقہ تو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے ان لوگوں نے دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں جس طرح کے موسم ہیں، ان میں پنکھا، اے سی عیاشی نہیں ہے، گیس عیاشی نہیں ہے، ناگزیر ضرورت ہے، اس کے بغیر اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، دنیا میں بدترین معاشی بحران آئے ہوں گے، لیکن ایک ترقی پذیر ملک میں جس کی بہرحال کبھی نہ کبھی کو فوٹنگ کو سٹینڈنگ سوسائٹی میں تھی، وہاں اور وہ ملک اس بات کی بھی قوت رکھتا ہے کہ اپنی زمین کی پیدا کردہ گندم، سبزی سے اپنے عوام کا پیٹ بھر سکے۔ اس ملک میں اتنی بھوک، اتنی مہنگائی، اتنی غربت، خدا کی پناہ۔ تاجر چیف آف آرمی سٹاف سے مل رہے ہیں، تاجر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، وزیر اعظم کے جو امپورٹڈ مشیر ہیں، یعنی جو آئی ایم ایف نے بھیجے ہیں، وہ تو کسائی ہیں، چھرا پکڑ کے وہ صرف ہر بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تاجروں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اب تک کے جو مباحث ہم نے سنے ہیں مختلف فورمز پہ، ان سے ایک بات تو ثابت ہے کہ تاجر ٹیکس تو دیتے ہیں، لیکن جس بے رحمی سے آپ لیتے ہیں، خدا کی پناہ۔ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ریٹ ہے، سود کی جو شرح ہے، شرح سود جو ہے، یہ دنیا میں اتنی زیادہ کہیں نہیں ہوگی جتنی پاکستان میں۔ اس شرح سود پہ ملک میں انڈسٹری کیسے لگے گی؟ ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ انڈسٹریاں لگے گی تو چیزیں نہیں بنیں گی، چیزیں نہیں بنیں گی تو بکیں گی نہیں، کیا کریں گے؟ لوگ صرف یہ کر رہے ہیں کہ اپنی راس کھا رہے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ جتنے اینکرز جنہوں نے بڑا زور لگا کر عمران خان صاحب کو سریر آرائے تخت کیا ہے، وہ سب چیخ چلا رہے ہیں کہ آپ کی بیڈ گورننس نے لوگوں کو خون کے آنسو رلا دیا ہے، خدا کے لیے کچھ خیال کریں۔ جب لوگ ڈھنگ سے اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کر سکیں گے، خود کو فیڈ نہیں کر سکیں گے، تو ناظرین مجھے بتائیے
کہ وہ قومی مسائل پہ کیا سوچیں گے. گھر کا مسئلہ تو یار حل نہیں ہوتا, تو ہم کیا قومی مسائل کو سوچیں گے. واللہ اس وقت پاکستان میں ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے قحط کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں. عزت دار لوگ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں پا رہے. میں ایسے 5-6 گھرانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی بیٹیوں کے خدا خدا کر کے اگر رشتے ہو ہی گئے ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں, کیونکہ ہمیں ایسے بدقسمت اس میں سماج میں رہتے ہیں جہاں یہ دکھاوا تو تھوڑا بہت کرنا ہی پڑتا ہے نا. ادھر سے جناب یہ دیکھیے, اب اکتوبر ایک بڑا ہی اذیتناک مہینہ آ گیا ہے. ڈینگی نے کھا لیا لوگوں کو. ہزاروں کی تعداد میں ڈینگی کے مریض بن چکے ہیں. درجنوں لوگ مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں. دوسرے امراض کے لیے لوگوں کے پاس اتنی مہنگی ادویات ہیں کہ پیسے ہی نہیں خریدنے کے لیے. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کویکس کے پاس جاتے ہیں سستے علاج کے لیے, وہ مار دیتے ہیں. بچوں کے اسکولوں کی فیسیں نہیں ہیں دینے کے لیے. ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یار یہ کون سا, کیا یہ منصوبے, یہ کیا انفلیشن اور کیا فراڈ بنایا ہوا ہے. یہ کون سی, یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ کون سے اشاریے گھٹا بڑھا رہے ہیں, یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے. آخر حکومت کسی سطح پر تو کسی تاجر کو تو مطمئن کرے. آج ابھی اسلام آباد میں تاجروں اور پولیس کے درمیان پتھراؤ ہو رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لاہور کی مارکیٹوں میں کانا جن جو وہ گھوم گیا ہے. کراچی کی مارکیٹیں بند ہیں, فیکٹریاں بند ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے. اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب اب معیشت سنبھل رہی ہے, ہم نے اتنا قرضہ اتار دیا, ہم نے اتنا. بھائی یار خاک قرضہ اتار دیا آپ نے تو قرضہ, میرے خیال پچھلی حکومتوں نے مثال ہی ایسی نہیں ہے جتنا قرضہ آپ نے لیا. تو یہ اس صورت حال میں تو کسی کو ایک وقت آئے گا لوگ مولانا فضل الرحمان کو بھی اپنا لیڈر بنا لیں گے. اس وقت لوگوں کو ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو ان کا دکھ ہے, وہ مہنگائی, آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی, اس پر احتجاج کرے. وہ اس کا ماضی نہیں دیکھتے. اور یہی ہماری سیاست کا چل رہا ہے. جو بندہ آپ کے مسائل کی بات کرے گا آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا انتخاب غلط تھا. 70 سال سے ہمارے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل ہو رہا ہے اور جانے کب تک ہوتا رہے گا. خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. اب تو ہمیں ہمارا اس سسٹم سے ایمان ہی اٹھتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایمانداری کی بتاتا ہوں, پاکستان میں صبح ہی ماشاءاللہ لگ جائے تو پاکستان کا سیاستدانوں کو چھوڑ کے اور نام نہاد دیا جمہوری اور سیکولر, جو یہ ایک مافیا اور یہ بلائیں ہمارے گھر سے لگی چمٹی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ کے کوئی بندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا اگر ان کو گارنٹی مل جائے کہ گھی سستا ہو رہا ہے, آٹا سستا ہو رہا ہے, چینی سستی ہو رہی ہے, مرغی سستی ہو رہی ہے. یا کسی نے, آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا پاکستان میں مرغی کا گوشت 300 روپے کلو ملے گا؟ عام ہوٹلوں پہ دال کی پلیٹ 170 روپے کی ملتی ہے, جو 20-20, 30-30 روپے کے ملا کرتے تھے. روٹی کی قیمت, نان کی, دیکھیے ان چیزوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے نا. یہ 10% ہو گیا تو 20% ہو گیا, 50% کا 70 ہو گیا, اب یہ ہوگا تو وہ ہوگا, یہ ہو جائے گا. تو لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا یار, وہ تو روزانہ جیتے اور مرتے ہیں. سارا دن کنویں سے کتا نکالنے کے لیے
پاک کرنے کے لیے کنویں کو پانی کے بوکے گن گن کے باہر نکالتے ہیں، اگلے دن کتا پھر کنویں میں پڑا ہوتا ہے. اس طرح نہیں چلے گا خان صاحب، اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو سب کچھ چھوڑ کے صرف 2 ایشو پہ کام کرنا ہوگا. اپنی گورننس صحیح کریں، یہاں انسانوں کو لے کے آئیں جو پاکستان کے 90% 85% غریب عوام کا درد سمجھتے ہوں، ان کے مسائل پہ بات کریں. یہ ہمیں نہ بتائیں کہ کون سا ریٹ، تو انفلیشن کیا تھا تو اب کیا ہو گیا، قرضے کیا تھے، تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وما علینا الا البلاغ.